نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب نمبر 19 باب اقبال المحیض و ادبارہ۔ باب ہے حیض کی ابتدا اور حیض کے اختتام کے بارے میں۔ حیض شروع ہونے کی کیا علامت ہے اور ختم ہونے کی کیا علامت ہوگی، اس کا بیان۔ اس بات میں تو تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ حیض کی ابتدا یہ تیزی کے ساتھ خون کے جاری ہونے سے ابتدا ہوتی ہے۔ تیزی کے ساتھ دم حیض کا جاری ہونا اس سے ابتدا ہوگی۔ البتہ اختتام کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ دم حیض کی ابتدا کے بارے میں احناف کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں عورت کی عادت کو دیکھا جائے گا۔ عام عادت جو اس کے حیض کے شروع ہونے کی اور ختم ہونے کی ہے، اسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے آغاز اور اس کے اختتام کا حساب کیا جائے گا۔ جبکہ شوافی کے نزدیک الوان رنگت کو دیکھا جائے گا۔ دم حیض کی رنگت دیکھی جائے گی۔ اگر وہ حیض والے خون کی رنگت ہے، یعنی سیاہی مائل، گاڑھا پن اور بو والا ہے، تو وہ حیض کا ہے۔ اگر اس طرح کی بلیڈنگ ہے تو وہ حیض کی ابتدا ہوگی، اور اسی طرح اگر اس طرح کا خون آنا بند ہو جائے تو وہ اختتام ہوگا۔ البتہ اس میں احادیث کے اعتبار سے دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ عادات کو بھی دیکھا گیا ہے اور الوان کو بھی۔ تو اس کو جس کے ذریعے بھی پہچان ہو جائے، ان دونوں چیزوں میں سے اسی کے ذریعے پہچان کی جا سکتی ہے۔ وَكُنَّا نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بِالدِّرْجَةِ یا بالدرجۃ فیہا الکرسف۔ عورتیں بھیجا کرتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بالدراجہ، مشہور قرأت دال کے نیچے کسرہ زیر اور متحرک دراجہ ڈبیا۔ اور موطا کے ابن عبد البر نے موطا کی شرح میں یہ دال کا ضمہ اور را کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا ہے بالدرجہ۔ عورتیں بھیجا کرتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ڈبیا کو، فی الکرسف، جس کے اندر کاٹن ہوتی، روئی ہوتی، فی سفرہ، اور جس کے اندر پیلا پن ہوتا۔ ایسی روئی جس کے اندر پیلا پیلا سا مادہ لگا ہوتا، وہ کسی ڈبیا میں رکھ کر بیچتی۔ فتقول، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ لا تعجلنا حتی ترین القصۃ البیضاء، تم جلدی نہ کیا کرو جہاں تک سفید رنگ کا چونا دیکھو، سفید چونے کی طرح مادہ دیکھو، اس وقت تک تم حیض کے اختتام میں جلدی نہ کرو۔ ترید بذالک الطہر من الحیض، وہ ارادہ کرتی تھی یہ بیان کرنے سے حیض سے طہارت کا ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ حیض کا خون بلیڈنگ ختم ہوگی، اس کے بعد پیلے رنگ کا ایک مادہ سا آتا، تو جن عورتوں کو پہچان نہ ہوتی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس طرح کی کاٹن جو ہے اس کے اوپر وہ مادہ لگا ہوا بھیجتی کہ ہمیں بتلایا جائے کہ ہمارا یہ ایام ختم ہو چکے ہیں، ہم نماز شروع کریں یا ابھی انتظار کریں۔ تو آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ اتنی جلدی نہ کیا کریں، جب سفید رنگ کا مادہ جیسے چونا ہوتا ہے اس طرح کے جب آنا شروع ہو جائے تو یہ دلیل ہوگی کہ آپ کا حیض ختم ہو گیا ہے۔ بالغ ابنتا زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو یہ بات پہنچی۔ ان کی بیٹی مختلف، ان کے نام مختلف جگہ آئے ہیں، تو زیادہ راجح بات جو اس سلسلہ میں بیان کی گئی ہے، زید بن ثابت کی
3 بیٹیاں ہیں، حسنہ، امرا اور ام کلثوم۔ اس جگہ ظن غالب یہ کہ ام کلثوم مراد ہیں۔ پہنچی زید بن ثابت کی بیٹی یعنی ام کلثوم کو یہ بات کہ ان نساء یدعون بالمصابیح کہ عورتیں چراغ منگواتی ہیں من جوف اللیل آدھی رات کو، ینظرن الی الطہر اور اپنے طہر کو دیکھتی ہیں۔ فقالت انہوں نے فرمایا کہ ما کان النساء یصنعن ھذا عورتیں یہ نہ کیا کرتی تھیں، پہلی عورتیں یعنی صحابیات یہ کام نہ کرتی تھیں۔ وعابت علیہن اور انہوں نے ان کے اس کام پر عیب لگایا کہ اس طرح کرنے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اثر موطا امام مالک کے اندر ہے۔ تو زید بن ثابت کی بیٹی کا انکار اس وجہ سے تھا کہ رات کو چراغ کے ذریعے ایک تو اصل حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی کہ وہ پیلا پن آ رہا ہے یا سفید پن، تو چراغ کی روشنی کے اندر اس کے صحیح کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، شریعت نے اس طرح کا تکلف کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عورت سوتے وقت، رات کو سوتے وقت وہ اپنے آپ کو چیک کر لے، دیکھ لے کہ خون کا انقطاع ہوا ہے یا نہیں۔ اگر انقطاع ہو چکا ہے تو غسل کرے اور عشاء کی نماز ادا کر لے اور سو جائے۔ اگر خون کا انقطاع نہیں ہوا تو وہ آرام سے سو جائے۔ آدھی رات اس کو اٹھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سو جائے، صبح اٹھ کر دیکھے۔ صبح اٹھ کر دیکھے جو اس نے کاٹن وغیرہ رکھی ہے، کپڑا رکھا ہے، اگر اس پر خون کے نشانات ابھی ہیں تو پھر ابھی نماز وہ نہیں پڑھے گی۔ اگر نشانات نہیں لگے تو پھر وہ غسل کرے، صبح کی نماز ادا کر لے۔ گزری ہوئی عشاء کی نماز کے بارے میں اس کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ رات کو سوتے وقت ایک بار دیکھ لے، اگر اس وقت بھی خون جاری ہے تو اپنی وہ کاٹن وغیرہ رکھ کر اسی طرح سو لے اور صبح کے وقت اٹھ کر دیکھ لے۔ اگر اب مزید کوئی بلیڈنگ وغیرہ نہیں، نشان وغیرہ نہیں، تو اس وقت غسل کر کے صبح کی نماز ادا کر لے۔ حدیث نمبر 320 حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاض، فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاض، اس کو استحاضہ آتا تھا۔ فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال ذالک ارکن، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک رگ ہے، ایک رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ہے۔ ولیست بالحیضۃ، یہ حیض نہیں، جو رحم سے خون آتا ہے حیض کا، یہ وہ نہیں، بلکہ کسی وین کے پھٹنے کی وجہ سے، کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے یہ کہ خون وغیرہ کا جریان جاری ہوا ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب تیرے حیض کا خون آئے تو نماز کو چھوڑ دے۔ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، اور جب چلا جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ تو جب حیض کا خون آئے اس وقت نماز چھوڑ دے، جب ختم ہو جائے تو اس وقت غسل کر کے نماز پڑھ لیں۔ البتہ جو استحاضہ ہے، استحاضے کے دوران نماز کو ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ صوم و صلاۃ اس میں ادا کیا جائے گا۔ باب نمبر 20 باب لا تقضی الحائض الصلاۃ، باب ہے کہ حیض والی عورت وہ نماز کی قضا نہ دے گی۔ حیض کے ایام میں جو نمازیں رہ جائیں تو حیض ختم ہونے کے بعد نماز کی قضائی نہیں، روزے کی قضا ہے کہ فرضی روزے اگر رہ جائیں تو ان کے بعد میں قضائی دے، البتہ نماز کی قضائی نہیں ہے۔ وقال جابر و ابو سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تادع الصلاۃ، جابر اور ابو سعید دونوں سے یہ روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تادع الصلاۃ، کہ حیض والی عورت نماز کو چھوڑ دے۔
یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معلق روایت بیان کی ہے، یہ متصل سند کے ساتھ امام بخاری خود کتاب الاحکام حدیث نمبر 7230 میں لائے ہیں، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ حج کے سلسلے میں جو آپ نے کہا تھا کہ غیر انا لا تطوفی ولا تصلی، کہ علاوہ اس بات کے کو طواف اور نماز ادا نہ کرے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1213 کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ حدیث نمبر 304 کے تحت پہلے گزر چکی ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ الیسا اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا مسئلہ بات ایسے نہیں کہ حیض کے ایام میں عورت نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ حیض کے ایام کے اندر نماز عورت ادا نہیں کرے گی، جب نہیں کرے گی تو اس کے بعد میں قضائی کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا۔ حدیث نمبر 321، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ قال حدثتنی معاذۃ، معاذہ سے مراد معاذہ بنت عبداللہ العدویہ ہے، اور یہ فقہائے تابعین میں سے شمار ہوتی ہیں، یعنی جو فقیہ تابعی تھے انہی میں سے یہ معاذہ یہ بھی شمار ہوتی ہے۔ ان امرأۃ قالت لعائشہ تھا کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، وہ عورت کون تھی اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو ظن غالب یہی ہے کہ یہ حضرت معاذہ بنت عبداللہ خود ہی تھیں جنہوں نے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ اتجزی احدانا صلاتہا اذا طہرت، کیا قضا دے ہم میں سے کوئی ایک اپنی نماز کی جب وہ پاک ہو؟ جب عورت پاک ہو تو حیض کے ایام میں جو چھوڑی ہوئی نمازی ہیں کیا وہ ان کی قضا دے؟ یہ تھا سوال۔ فقالت احروریۃ انت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو حروریہ تو نہیں ہے؟ یہ اس طرح کا جو سوال کرتی ہے، کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ یہ حوراء علاقے کی طرف نسبت ہے جو کوفہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو یہاں خارجی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر کے اس علاقہ میں جمع ہوئے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اچھی طرح تعاقب کیا تھا، تو یہ حوراء علاقہ تھا، تو اسی کی طرف نسبت کر کے کہا گیا کہ کیا تو حروریہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کر رہی ہے؟ اصل کے اندر حروریہ یا خارجی، ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ جو قرآن کے اندر ہی احکام ہے وہی ہمارے لیے حجت و دلیل ہیں، احادیث کے اندر جو ہے وہ حجت و دلیل نہیں، تو وہ صرف قرآن کو حجت بناتے تھے۔ جو آج منکرین حدیث کا نظریہ وہی ان کا تھا، تو وہ بعض مسائل کے اندر بڑی شدت اختیار کرتے، وہ کہتے کہ جیسے روزے کی قضا ہے، حیض والی عورت کے روزے رہ جائیں اس کی قضا ہے، اسی طرح نماز کی بھی وہ قضا دے گی، چونکہ یہ ان خارجیوں اور حروریہ کا نظریہ تھا کہ بعد کے اندر عورت کو یہ مکلف کرتے کہ وہ روزے کی طرح نماز کی بھی قضائی دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے پوچھا کہ کیا تو اسی حروریہ اور خارجی ٹولے میں سے تو نہیں جن کا یہ نظریہ ہے؟ کننا نحیض مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حیض والی ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلا یامرنا بہ، آپ ہمیں اس کا حکم نہ دیتے تھے، آپ نے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ او قالت فلا نفعلہ، یا انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ کام نہ کرتی تھی، یعنی نماز کی قضائی نہیں کرتی تھی۔ ثابت سے یہ کیا کہ نماز کی قضائی کا تذکرہ اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن حدیث تقریری سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز کی قضائی نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ قرآن پر عمل
کرنے کے لیے لازم ہے کہ احادیث رسول کو بھی ساتھ رکھا جائے۔ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا یہ انتہائی دشوار اور مشکل ہے۔ مسئلہ سے یہ ثابت کیا کہ روزے جو ہیں یہ تو چند عدد ہوتے ہیں، مثلاً 4 5 6 روزے ہوں گے، تو باقی 11 مہینے عورت کے پاس ہوتے ہیں، تو ان 11 مہینوں کا جب چاہے وہ ان کی قضا دے سکتی ہے، سوائے ممنوع ایام کے، یعنی عیدین یا ایام تشریق کے علاوہ۔ جبکہ نماز جو ہے 5 6 دن کی رہی ہو تو یومیہ نماز ادا کرنا ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے، پھر ہر نماز کے ساتھ پیچھے رہی ہوئی نمازوں کا ادا کرنا، تو یہ ایک ایسی تکلیف مالا یطاق تھی جو شریعت نے نہیں دی۔ تو یہ اپنی طرف سے اس کا یہ اضافہ کیا ہوا ہے کہ عورت کو یہ مکلف کرنا کہ حیض کے ایام میں رہی ہوئی نماز کی بھی وہ قضا دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔